جو جنت میں جانے کا طریقہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له فغفر له وفي رواية أخرى فأدخل الجنة۔ راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، خیر خائی ہمدردی کی بنیاد پہ کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے، اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور جنت میں داخل کر دیا۔ کائنات میں سب سے بڑی خیر خائی اور ہمدردی اس وقت یہ ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے اور اللہ کے گھروں سے جوڑا جائے۔ سب سے بڑی خیر خائی، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے، اور یہ رشتہ اگر جڑتا ہے تو مسجد میں آ کے جڑتا ہے یا دینی دانش گاہوں میں آ کے جڑتا ہے، اور یہ اللہ نے مقام انہیں کو دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر کہیں تو دوہرا دیتا ہوں اور اشکال بھی دور کر دیتا ہوں، یہ اسلام نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے نعمت کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ کتاب بھی نعمت اور حدیث بھی نعمت، اور سچی بات ہے جو ان دونوں کو پھیلانے والا ہے وہ سب سے بڑی نعمتوں والا ہے، بلکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے خوبصورت بات اس کی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتا ہے۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں، ماں کا بچہ گم ہو جائے، دنیا جہان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فلاسفر منطقی آ جائیں، دلائل پیش کرتے رہے، ماں کا رونا تھمے گا؟ اس کا بچہ نہیں مل رہا، دلائل کیا سمجھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے روتی عورت کو کہا تھا صبر کر، تو اس نے بھی جواب دے دیا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ لوگوں نے بتایا، پتہ تو نے کس کو جواب دیا ہے؟ یہ سرتاج رسل ہے، بھاگ کے معافی مانگنے گئی، کہا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہی ہوتا ہے جب صدمہ آئے، آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن سارے ڈاکٹر پی ایچ ڈی ایک طرف، سادہ سا آدمی یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ اگر پنجابی زبان میں یہ کہہ دے، کملا سا آدمی کہہ دے خالہ جی آپ کا بیٹا نا وہ سامنے میں نے دیکھا وہاں بیٹھا ہوا تھا، سچ بتائیے اس ماں کا رونا تھمے گا کہ نہیں تھمے گا؟ جس طرح اس ماں کو وہ ان پڑھ اچھا لگا ہے کیونکہ اس نے ماں سے بیٹے کو ملانے کی بات کی ہے، خالق و مالک کو سب سے پیاری اس کی بات لگتی ہے جو مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کرتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ یہ مسجد ہے، سب سے بڑا ذریعہ یہ دینی مدارس ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نعمت کا جس نے مقام سمجھا اللہ نے مقام دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان بن ابی العاص کے بھائی حکم بن ابی العاص جو بحرین کے گورنر تھے، 12 صحابہ کی بعیت میں اس ہندوستان میں آئے تھے۔ سوچنے والے سوچنا شروع کر چکے ہوں گے یہ کیا بن گیا؟ پھر حکیم بن جبلہ العبدی کی قیادت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 5 صحابہ ہندوستان میں آئے۔ 1738 ہجری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 3 صحابہ آئے۔ 20
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں محلب بن ابی صفرہ کی قیادت میں 4 صحابی ہندوستان میں آئے. 24 یزید رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. کچھ اچھلنے والے اچھلیں گے. ان کے دور خلافت میں منذر بن جارود نامی صحابی یہاں ہندوستان میں آئے. 25 صحابہ نکھرا ہوا اسلام ہندوستان میں لے کے آئے ہیں. یہ کہنے کی حاجت کیوں پیش آئی کہ آج مسجد اور دانشگاہوں کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے کیا گیا ہے. پاکستان میں اسلام تو صوفیہ لے کے آئے جن کی ابتدائی 4 صدی میں ہوئی ہے. اور میری بات پہ اگر غصہ نہ کریں, اگر کوئی بھائی بیٹھا ہے, امام شافعی کو تو سارے جانتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر. جو صبح کے وقت صوفی ہو تو عصر کے بعد جو احمق ہو چکا ہوتا ہے. یہ اسلام ہے. اور کون سا اسلام؟ ابن العربی کی کتابیں کھول کے دیکھیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا رب کون ہے؟ کدھر ہے وہ اللہ تعالیٰ؟ عرش پہ ہے. ان کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے. وہ کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. کتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے, کیونکہ اس میں بھی انوار الہی نظر آتی ہیں. اور منصور حلاج کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کہتا مَا فِي جُبَّتِي إِلَّا اللَّهُ. میرے اس جبے میں بھی اللہ ہی رہتا ہے. مسلمانوں نے اس کو سولی دے دی تھی, اور لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا. صوفیاء نے تو یہ اسلام پیش کیا. اصل اسلام قرآن ہے. 25 صحابہ نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے. 41 تابعین ہندوستان میں آئے. سب سے آخری تابعی ابو سلمہ الزقتی ہے, اور 42ویں تابعی محمد بن قاسم سندھ اور ہند میں آئے. لاہور تک اس کے لشکر آئے, اور سب سے پہلے محمد بن قاسم نے آ کے مسجد بنوائی. 4000 طلباء قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آ گئے تھے. میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں اس مسجد کی, ان مدارس کی. اور اس کے بعد 18 تبع تابعین ہندوستان میں آئے. تاریخ کو مسخ کرنے والے اگر اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں تو ذرا مجھے معاف کر دیں, ذرا اپنا کریکولم اٹھا کے دیکھیے. جو تاریخ پہ چھری چلا کے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسلام صوفیہ لے کے آئے, ان بیچاروں کو کیا پتا ہے؟ انہوں نے کبھی دقت میں دیکھا ہو تو پتا ہے نا. ان کو تو پتا ہے یہ نہیں ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. 12 سال تک پاکستان کا تاریخ کے اندر نام ہی نہیں تھا جو کریکولم بنایا گیا تھا. 6 سال تک انگلستان کی تاریخ ضروری تھی اور اسلامیات کمپلسری نہیں تھی. یہ کہاں پھر رہا ہے؟ اس مسلمان کو تو لارڈ میکالے کا قانون اچھا لگا ہے. وہ جاتے وقت ملعون کہہ گیا تھا یہ سارے کے سارے پاکستانی عیسائی نہ بھی نہ بنے مسلمان بھی نہیں رہیں گے, اور دیکھ لو وہی کچھ ہے. ان مراکز نے, ان مدارس نے, مساجد نے اسلام کو زندہ رکھا. اتفاق سے 500 سال پہلے کی بات ہے کہ جب مدارس اور مساجد حکومتی سرپرستی سے محروم ہو گئے. کیوں محرومی؟ اس لیے ان کو ہوئی کہ یہ ہر رتب و یابس کو مانتے نہیں ہیں. یہ پرکھتے ہیں قرآن و سنت سے, اور اس طرح نظام بادشاہیوں کے چلتے نہیں ہیں. انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں رکھنی ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ حکومتی سرپرستی ختم. میں 500 سال کی پہلے بات کر رہا ہوں. پھر دینداروں نے, مساجد والوں نے سوچا کچھ تو نہیں بن سکا, دین تو بچا لیں. پھر مسجدیں جب تک رہی ہیں دین قائم رہا ہے. اور میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا, آج یہ مسجدیں اور مسجدوں والے نہ ہوتے تو شاید ہم کلمہ ہی نہ پڑھ سکتے. یہ ان علماء کی محنتوں کی نشانی اور ان کے بزرگوں کی. انہوں نے بھی آخر کسی سے پڑھا ہوگا. آج ہر قوم کی اقدار ہوتی ہیں, کامن بانڈز ہوتی ہے, مشترک قدرے. اگر شرعی طریقہ, یہ بھی ایک رواج ہے نکاح کا, عقیقے کا, اگر سیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ نکاح کا شرعی طریقہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟
جواب تو دے دیں یار. اسکول سے وہاں تو شاید یہ بھی پڑھایا جائے گا کہ کورٹ میرج بھی جائز ہے. ہوتا ہے نا. اور حدیث کہتی ہے لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی اور نہ ہی عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. جو کرے گی بدکار ہوگی. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. 3 مرتبہ کہا وہ ہے ہی باطل. شرعی طریقے سے نکاح اور عقیقہ اور ولیمہ اگر کسی نے مسائل سمجھنا ہو تو کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ انہی مساجد سے اور مدارس سے پڑھے لکھے بتاتے ہیں. چلو میں اگلی بات کر دیتا ہوں. دنیا جہان میں جوڈیشری کا نظام تو ہے نا، عدالت کا. عدالتی شرعی نظام اگر سیکھتی ہیں یا پڑھتے ہیں تو کن کا لکھا ہوا ہے؟ انگریزوں کا؟ بولیں علماء کا. اور علماء کہاں سے نکلتے ہیں؟ جواب تو دیتے ہیں. ڈر ہی گئے ہو بھائی، آپ کے بھائی ہیں علماء بھی. بھائی قوم کے جوان امانت ہوتے ہیں. ان کی مہار ان کو بیلنس والی زندگی دینے کے لیے اگر کوئی رسائل، جرائد، مکتبات، کریکولم بنانے کے لیے پاکستان کی مثال لے لو. جتنے یہ مکتبات بنے ہیں دینی لٹریچر چھپوانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ بولیں. بغیر کسی مبالغے کے پورے پاکستان کی مساجد میں خطبہ دینے والے کہاں سے فارغ ہیں؟ 8ویں دن ایمان کی تازگی دینے والے کون لوگ ہیں؟ کہاں سے پڑھے تھے؟ اور سب سے بڑا مساوات کا سبق اگر ہمیں مل سکتا ہے تو کہاں سے؟ مسجد کو. بادشاہ ہے یا رعایا میں سے صاف ایک میں کھڑا ہونے پڑے گا، برابر ہی ہونا پڑے گا. اس لیے ان مساجد، ان مراکز سے دل لگاؤ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی سے برکت آئی. آپ یہ نہ کہنا کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ موجود ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں چوری نہیں تھی؟ چوری کے حکام نازل ہوئے نا. برائیاں نہیں تھی؟ یہ سارے حکام خالی نازل ہو گئے ہیں. برائیاں نہیں تھی لوگوں میں. اس لیے کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، لیکن دیکھو یہ راستہ جا کدھر کو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں مشن محمد کی وفاداری کا راستہ ہے. اور اگر میں کہہ دوں تو آپ کو بات شاید سمجھ آ جائے. آدم علیہ السلام کہاں تھے بھلا؟ جنت میں تھے نا. کس کی رہنمائی میں تھے؟ دیکھ لیں بھول ہو گئی، ہوئی نا بھول. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت میں ہے. زندگی گزارنے کے لیے دعا اور محنت اور کوشش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں یہ طریقے سکھائے جاتے ہیں ان کے لیے دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور ہمارے فاضل بھائی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور منتظمین کے لیے محنتوں کو توشہ آخرت بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلندیوں سے نوازے. جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کو مربیات، عالمات، عاملات بنائے، اور جو اساتذہ گرامی پڑھانے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی برکتوں کا سامان پیدا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے. اس طرح جب اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.